اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان الحق، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ یزیدیت، عبدالرحمن ابن ملجم پہ لعنت اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی توجہ کا طلبگار ہوں۔ پروردگار عالم کا اس امر پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے اس تہذیبوں کی بھری اور پھولی ہوئی آبادی میں، اس مذہبوں کے ادھیان میں صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جسے اس نے محبت علی سے سرفراز فرمایا۔ بے شک، یقیناً جو بولے ہیں وہ بھی متفق ہے اور جو نہیں بولے وہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں محبت علی جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، توجہ کا طلبگار ہوں، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر، نبی، رسول بھیجے، اور ان تمام پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی سردار ہے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اب اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا۔ آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے جو آیتوں پہ عمل کرے گا وہ مومن ہے، جو آیت پہ چاند بھائی عمل کرے گا وہ مومن ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب جو نماز قائم کرے گا تو مطلب وہ اللہ کے کہے پہ عمل کر رہا ہے، اور جو اللہ کے کہے پہ عمل کرے وہ مومن ہے۔ جو آیت پہ عمل کرے، توجہ چاہتا ہوں، جو آیت پہ عمل کرے وہ مومن ہے۔ اور ادھر شب ہجرت علی رسول کے بستر پہ پہلے سویا، آیت بعد میں آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی سویا پہلے، آیت بعد میں آئی۔ علی سویا پہلے، آیت بعد میں آئی۔ ادھر علی نے نماز کی حالت میں رکوع میں زکوٰۃ پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، آیت بعد میں آئی۔ علی نے زکوٰۃ پہلے دی۔ ادھر علی نے زکوٰۃ میں روٹیاں پہلے دی، آیت بعد میں آئی وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ علی عمل پہلے کر رہا ہے، آیت بعد میں آئی۔ جو آیت پہ عمل کرے وہ مومن ہوتا ہے، اور آیت جس پہ عمل کرے وہ امیر المؤمنین ہوتا ہے۔ اور جس کے عمل کو دیکھ کے خدا آیت بھیجے اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ میرے امیر المؤمنین نے 80 سے زائد جنگیں لڑی۔ محسن شاہ جی توجہ کا طلبگار، 80 سے زائد جنگیں لڑی، اور بہت ہی اعلیٰ ظرفی اور بہت ہی بہادری جسارت کے ساتھ مولا امیر المومنین نے جنگ فتح یاب کی۔ کوئی بھی ایسی جنگ نہیں جو امیر المومنین نے فتح نہ کی ہو۔ امیر المومنین کو علم ملا دین کا۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا فزت برب الکعبہ کہ میں کامیاب ہو گیا، زہرا کے شوہر بنے۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام کے زیادہ سے زیادہ ٹائٹل امیر المومنین کے نام گئے۔ امیر المومنین نے پوری زندگی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر 19 رمضان کی صبح امیر المومنین سجدے میں ضرب لگی، امیر المومنین نے کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ دشمن توحید کے تھے، مارے علی نے، بدلہ علی سے لیا گیا۔ بس مختصر کروں گا کیونکہ ذاکر قمر عباس یاد بھی میرا خیال ہے آنے والے۔ دشمن توحید کے تھے، مارے علی نے، بدلہ علی سے لیا گیا۔ دشمن رسول کے تھے، مارے علی نے، بدلہ علی سے لیا۔ کیا جانے اللہ جانے کیا مقدر ہے۔ دشمن علی کے تھے، مارے علی نے، بدلہ علی کی بیٹیوں سے لیا۔ جو بندہ ہے کہہ سکتا ہے
کوفہ میں شاہی ہو گئی امیر المومنین کی. کوفہ میں تجھے علم عباس کا واسطہ امیر بن کے نہیں غریب بن کے سننا. کوفہ میں شاہی ہو گئی امیر المومنین کی. ہر طرف سے یا امیر المومنین یا امیر المومنین کی صدائیں آنے لگی. علی کو پتہ چل گیا کہ کوفہ میں میرے شیعہ آباد ہو گئے. امیر المومنین نے ایک خط اپنے بیٹے حسن کے نام لکھا. حسن، کوفہ میں امن بحال ہو گیا. حسن بہنوں کو لے کے کوفہ آ. میں نے پڑھی خط کی پہلی سطر، میں دوسری سطر پڑھوں گا، تمہاری ہائے ضرور نکلے. امیر المومنین نے دوسری سطر میں لکھا، حسن جب زینب سفر کے لیے آمادہ ہو جائے تو وہ اونٹنی جس پر محمد سواری کیا کرتے تھے اس اونٹنی کو گھر لے کے جانا. میری زینب کو اونٹنی پر بیٹھنا سکھانا. اس لیے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو امیر المومنین کے گھر کا دروازہ رکھنے کا جب وقت آیا تو رسول نے فرمایا تھا کہ گھر کا دروازہ اتنا بلند رکھنا کہ کوئی سواری آسانی سے گزر سکے. علی نے رو کے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہاشمی سواریاں گھروں میں نہیں باندھتے؟ رسول نے رو کے فرمایا تھا، اے علی، کبھی مشکل آ بھی جاتی ہے، پردے داروں کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے. امیر المومنین نے کہا، حسن اونٹنی کو گھر لے کے جانا، زینب کو اونٹنی پر بیٹھنا سکھانا. جب میری زینب کو اونٹنی پر سفر کرنا آ جائے تو میری بیٹیوں کو کوفہ لے کے آنا. امیر المومنین کا حکم تھا. مولا حسن نے اطاعت کی. بہنیں لے کے بھائی مدینے سے چل پڑے. بڑی عزت و دبدبے کے ساتھ یہ قافلہ چلا، اس لیے کہ اس قافلے کی کمان مولا حسن کر رہے تھے. بڑی عزت کے ساتھ زینب مدینے سے نکلی، اس لیے کہ اس قافلے کا انتظام مولا حسین دیکھ رہے تھے. اس قافلے کے سپاہی مولا عباس بنے تھے. خبر امیر المومنین کو ہو گئی کہ میرے بیٹے میری بیٹیوں کو لے کے مدینے سے چل پڑے. میرے بیٹے میرے بیٹیوں کو لے کے مدینے سے چل پڑے. امیر المومنین نے کوفہ میں اعلان کروایا، پہنچ گئی میری بیٹی، کسی عورت کا کوئی بچہ بھی چھت پہ نہ آئے. جنہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے وہ ایک دن پہلے کر لینا، مجھے کوئی مرد بازار میں نظر نہ آئے. اس لیے کہ میری زینب پہلی بار مدینے آ رہی ہے. میں نے مدینہ کہا تو نہیں رویا. میری زینب پہلی بار کوفے سے باہر آ رہی. میری زینب نے آج تک صرف نانے کی حویلی دیکھی. میری پردہ دار بیٹی پہلی بار مدینے سے باہر آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کوفے میں رش ہو، میری بیٹی گھبرا جائے. کوفہ میں منادی ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصول ہو گئے. عورتیں کہہ رہی تھی، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. کوفے شہر کا صدر دروازہ تھا. امیر المومنین کی نظریں کوفہ کے شہر کے مدینے کے رستے پہ تھی. یا امیر المومنین نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ گرد پھٹ رہی ہے، کچھ سواریاں بڑھ رہی ہے. علی کی ابا کوفے کی ریت پہ خط کر رہی تھی. علی بڑھتے بڑھتے اس محمل کے قریب گئے جہاں علی کی پردہ دار بیٹی بیٹھی. زینب کے محمل کو روکا گیا. امیر المومنین نے زینب کے محمل کے قریب کھڑے ہو کے کہا، السلام علیکہ یا بنت محمد، محمد کے بیٹی، بابے کا سلام. محمل کے اندر سے آواز آئی، علیکہ السلام. بابا بیٹی کا بھی سلام جو ہے کر سکتا ہے. امیر المومنین نے زینب کے محمل کے پردے کو ہٹایا. محمل کے اندر بیٹھی تھی قرآن کی آیت کبریٰ. امیر المومنین نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹی کے پردے کو ہٹایا. بیٹی کی آنکھوں سے پردے کو ہٹانا تھا. یا بی بی زینب نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کی. بی بی نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کی. علی کی آواز آئی، زینب ایک بار اپنی آنکھیں کھول. بی بی رو کے کہتی ہے، بابا مجھے تجھ سے بڑی شرم آتی ہے. بابا میں نے آج تک تیرا جی بھر کے چہرہ نہیں دیکھا. علی کی آواز آئی، زینب ایک بار اپنی آنکھیں کھول. بی بی زینب نے باپ کے حکم پہ اپنی آنکھیں کھولی. یا علی نے اپنا چہرہ معمل سے باہر کیا. علی نے ایک بار دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا. علی رو کے کہتے ہیں، زینب یہ دیکھ، یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے. زینب یہ دیکھ، یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، یہ کوفے کا مرکزی بازار ہے، یہ کوفے کی کلیاں ہے. چیخ نکلی علی کی بیٹی کی. رو کے کہتی ہے، بابا بازار دکھانے حسن کو دکھا، کوفہ دکھانا حسین کو دکھا. بابا میں تیری پردہ دار بیٹی، بابا میں کوئی بازاروں میں آنے والی. علی کی آواز آئی، زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں لگتی. میری بیٹی پہچان اس کوفے کو، ہو سکتا ہے دوبارہ اس کوفے میں آئے. ہائے غریبی، ہائے غریبی، ہو سکتا ہے میری بیٹی پھر اس کوفہ میں آئے. بڑی عزت کے ساتھ
علی کی بیٹیوں کے محمل بیت علی کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ بٹھائے گئے اونٹ. توجہ چاہوں گا جو بندہ ہائے کر سکتا ہے. دروازے پہ بٹھائے گئے اونٹ. امیر المومنین نے بیٹوں سے بیٹیوں کی خیریت پوچھی، سفر کے حالات پوچھے. یا امیر المومنین کے کان میں آواز آئی، فضا جی ابو الحسن یہ شور کیسا ہے؟ مولا کوفے کی عورتیں آئی ہیں. مولا وہ کہتی ہے آپ کا حکم تھا ہم نے اپنے گھروں کے دروازے بند رکھے. مولا آپ کا حکم تھا ہم نے بازاروں سے گزرتی ہوئی تیری بیٹی کا قافلہ تک نہیں دیکھا، لیکن مولا اب تیری بیٹی کوفہ آ گئی. مولا ہمیں ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے دے، ہمیں ایک بار اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے دے. اتنا کہنا تھا امیر المومنین اپنے گھر کے دروازے پہ آئے. اپنے گھر کے دروازے پہ آنا تھا. یہ کوفے کی عورتوں نے امیر المومنین کو گھیرے میں لے لیا. کوفے کی عورتوں نے امیر المومنین کو گھیرے میں لیا. رو کے کہتی ہے مولا ہم میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں جو ساری زندگی مدینے نہیں گئی، لیکن مولا اس مدینے کی کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی شادیاں یہاں کوفے میں ہوئی ہے. مولا وہ کہتی ہے کہ تیری بیٹی کا چہرہ تجھ سے بڑا ملتا ہے. مولا وہ کہتی ہے بی بی قرآن پڑھتی ہے، ایسا لگتا ہے علی بول رہا ہے. کوفے کی عورتیں کہتی رہی مولا ایک بار ملنے دے، ایک بار اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے دے. کوفے کی عورتیں بولتی رہی علی روتے رہے. کوفے کی عورتیں بولتی رہی علی روتے رہے. کوفے کی عورتوں نے جب زیادہ رونا شروع کیا، علی کی آواز آئی، پھر ایک شرط ہے. امیر المومنین کی آواز آئی، فضا ان کے کان میں کہہ دے. فضا نے ان کے کان میں کہا کہ علی کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس لیے اندر نہیں جانے دے رہا کہ تمہارے بطنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں، تمہارے بطنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں. میں علی گوارا نہیں کرتا کسی عورت کے شکم میں بیٹا ہو اور نظر میری بیٹی کے چہرے پہ چلے جائے. آؤ سارے ماتمی نجف میں قبر علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، اے میرے مولا تو نے ان عورتوں کو واپس بھیج دیا جب تیری بیٹی اس کوفے میں آئی سر پہ چادر کوئی نہیں، ہاتھ رسیوں میں بندھے، رو رو کے کہہ رہی تھی او کوفے کی عورتوں میں اسی علی کی بیٹی. اے غریبی، او کوفے کی عورتوں میں اسی علی کی بیٹی. آخری روزہ افطار کیا بی بی کلثوم کے گھر. روزے کی وجہ سے میری آواز خراب ہے، التماس کرتا ہوں بس الفاظ پہ غور کرنا، آواز پہ نہ جانا، غریب بن کے سننا. آخری روزہ امیر المومنین نے افطار کیا اپنی بیٹی کلثوم کے گھر. کتابیں کہتی ہیں اس رات علی بڑے بے چین تھے. علی بار بار اپنے حجرے سے نکل کے صحن میں آتے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے رات گواہ رہنا علی ابھی تک سویا نہیں، اے رات گواہ رہنا علی ابھی تک سویا نہیں. یہ جملہ تم نے تو آسانی سے سن لیا، لیکن جب یہ جملہ علی کی بیٹیوں نے سنا ڈر گئی. بی بی کلثوم رو کے کہتی ہے بابا آج تیری طبیعت بڑی بے چین لگ رہی ہے، بابا خیریت ہے؟ علی کی آواز آئی، بس خشیت الہی اور مشیت الہی. یہ جملہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں جو پردے میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ سلامت رکھے ان کی نظر کرنے لگا ہوں. بیٹی غریب بھی ہو اپنے گھر میں ہونا اور بیٹی باپ کے لیے افطار بنائی. ساقی صاحب بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر نعمت باپ کے دسترخوان پہ اکٹھی. صبح سے لے کے شام تک بی بی کلثوم باپ کے لیے دسترخوان سجاتی رہی. جب ہوا نا افطار کا وقت امیر المومنین آ کے بیٹھ گئے دسترخوان پہ. سامنے کھڑی ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا، یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا، یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا. امیر المومنین رو کے بیٹی کی محبت دیکھی، بیٹی کی پیشانی پہ بوسا دیا، رو کے کہتے کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی، کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی. امیر المومنین نے کہا لیکن تیرے بابا نے آج تک صرف نمک یا پانی، کھجور یا پانی سے روزہ افطار کیا. بی بی رو کہتی ہے بابا اور کچھ کھا نہ کھا، بابا یہ شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا. جب کہا نا شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا، امیر المومنین رو کے کہتے ہیں سنبھال کے رکھ میرا کوئی مہمان آیا ہوا ہے، سنبھال کے رکھ میرا کوئی مہمان. اللہ جانے کیا خبر ہوگی بی بی کلثوم کی کہ جو پیار سے شربت بنایا یہی باپ کے قاتل کو پلانا پڑے. 19 رمضان کی صبح ضرب لگ گئی امیر المومنین کے سر. اللہ لعنت کرے ابن ملجم. کوفے کا منظر یہ ہے کہ کوفے کی مسجد ہے، مولا حسن کے سینے پہ ٹیک ہے کائنات کی امیر کی. یہ علم عباس میرے سامنے میں گلاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مت سمجھنا ہلکی ضرب تھی امیر المومنین کی ضربیں. کتابیں کہتی ہیں 2 ضربیں ایسی ہیں جنہوں نے سیدوں کا بڑا نقصان کیا. ایک تلوار کی ضرب، ایک تیر کی ضرب. تلوار 19 رمضان علی کے سر پہ چلی، تیر 10 محرم اصغر کے حلق پہ لگا. جو تلوار چلی علی کی ساری پیشانی کو شگافتہ کیا، جو تیر چڑھا اصغر کے گردن میں ایک کان سے دوسرے کان. تلوار بھی تیر سے بجھی تھی، تیر بھی زہر سے بجھا تھا.
امیر المومنین کا سر پہ جب ضرب لگی نا تو مولا حسن نے اسی امامے سے امیر المومنین کے سر کو باندھا. کتابیں کہتی ہیں علی کا امامہ خون سے تر ہو گیا, علی کا امامہ خون سے تر ہو گیا. یا علی کی آواز آئی حسن, جی مولا. حسن پہلے نماز پڑھا. جو کہا نا حسن پہلے بابا یہ زخم, حسن میں نے کہا پہلے نماز پڑھا. بڑی مشکل پڑھی ہے مولا حسن نے نماز. 2 نمازیں ایسی ہیں جو تاریخ میں بڑی مشکل نظر آئی. ایک 10 محرم حسین کی نماز, ایک 19 کی صبح حسن کی نماز. بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن نے کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر. بابے کا لہو مسلح پہ سجدے والی جگہ پہ تھا. حسن رکوع میں کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. روتے ہوئے پڑھی علی کے بیٹوں نے نماز. نماز ختم ہوئی, امیر المومنین کی آواز ہے, کہاں ہے میرا قاتل؟ ابن ملجم کو ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے. یا علی کی آواز ہے حسن اگر میں اس ضرب کے ساتھ مر گیا تو اس کا بدلہ تو لینا, اس کا بدلے کا حق تیرے پاس ہے. اگر میں بچ گیا تو بدلے کا حق میرے پاس ہے. کتابیں کہتی ہیں مولا حسن نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ اسے ایک ضرب کے ساتھ مارا گیا اور اسے حکم امام کے ساتھ اس کے بدن کو جلایا گیا. اس لیے کہ نبی اور امام کے قاتل کو دفنایا نہیں جاتا, نبی اور امام کے قاتل کو جلایا جاتا ہے. اللہ جانے میرے 11 اماموں کے کیا مقدر تھے جن کے قاتل بڑے روب و دبدبے کے ساتھ پھرتے رہے. کتابیں کہتی ہیں مولا امیر المومنین نے قاتل کی طرف دیکھا یا اس نے اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر. امیر المومنین نے اس کی یہ کیفیت دیکھی یا ادھر سے اتفاقاً بی بی کلثوم نے وہی شربت جو بڑے پیار کے ساتھ بنایا تھا بی بی کلثوم نے اپنے بابے کے لیے بھیجی. جب شربت آیا نا مولا امیر المومنین نے ایک نظر شربت کو دیکھا, ایک نظر قاتل کو دیکھا. یا امیر المومنین, یہ جملہ بڑا مشکل ہے. سامنے سب باندھ کے کھڑے ہیں علی کے 18 بیٹے. علی کی آواز آئی حسن, شربت مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں. آواز آئی حسن, مولا حسن نے نظریں نیچے کر لی. حسین, مولا حسین زمین پہ بیٹھ گئے. محمد, مولا محمد نے اپنی آواز اپنی آنکھوں پہ رکھ لی. یحییٰ, جناب یحییٰ نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ. عباس, جب کہا نا عباس, مولا عباس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا. مولا عباس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا. یا علی کی آواز آئی عباس میرے قاتل کو شربت پلا. جب کہا نا عباس میرے قاتل کو شربت پلا, مولا عباس روتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا بابے سے کہہ مجھے موت دے دے, بابے سے کہہ مجھے موت دے دے. جب کہا نا بابے سے کہہ مجھے موت دے دے, علی کی آواز آئی عباس میں تجھے صبر سکھا رہا ہوں, عباس میں تجھے صبر سکھا رہا ہوں. مولا عباس نے مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, رو کے کہتے ہیں مولا مجھے اتنا بتا میں نے صبر کرنا کتنا ہے. 19 رمضان میرے باپے کے سر پہ ضرب لگی, میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل کوفے میں ہے مجھے میری تلوار دے. مولا تو نے کہا میں غریب ہوں, میں چپ کر گیا. مولا 26 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے, تو نے کہا غازی میں غریب ہوں, میں چپ کر گیا. مولا 26 رجب ولید کے دربار میں تیرے سر کا نام لیا گیا. مولا میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے. مولا تو نے کہا میں غریب ہوں, میں چپ کر گیا. 28 رجب زینب پہلی بار اونٹ پہ بیٹھی, میں رو کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے, ایک محمد حنفیہ کو دے دے, ایک اپنے مسلم کو دے, ایک اکبر کو دے. شام سے پہلے کوفہ کے سر دروازے پہ تیرا علم نہ لگاؤ, مجھے علی کا لال نہ کہنا. مولا تو نے کہا غازی میں بڑا غریب ہوں, میں چپ کر گیا. مولا تو نے مکے میں بندے احرام توڑے, مولا تو نے مکے میں بندے احرام توڑے. میں رو رو کے کہتا رہا تو مکہ نہ چھوڑ, مجھے میری تلوار دے. مولا تو نے کہا میں غریب ہوں. مولا ادھر حور نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا, میں نے قبضہ تلوار سے تلوار کو کھینچا. معمر کے اندر سے علی کی بیٹی کی آواز ہے غازی میں بڑا غریب ہوں. مولا میں نے چپ کر گیا. مولا میری نظروں کے سامنے اکبر گیا, میں برداشت کرتا گیا. مولا میری نظروں کے سامنے قاسم گیا, مولا میں برداشت کرتا رہا. مولا میری نظروں کے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے, مولا میں برداشت کرتا. مولا اب غازی سے صبر نہیں, مولا اب غازی سے سب چپ کہا نا اب غازی سے صبر نہیں ہوتا. مولا حسین نے تلوار عباس کے ہاتھ میں دی, رو کے کہتا ہے لڑنا چاہتا ہے لڑ, مارنا چاہتا ہے مار, لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے زینب کو مارنا ہے.